بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور اس وقت وہ زرداری کے خلاف ایک نیا اتحاد بنانے کے لیے متحرک ہے۔ ایک عام ملاقات ہوئی ہے اور دوسری طرف نواز شریف اور زرداری کی دبئی کے اندر ایک مرتبہ پھر ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ فیصل واڈا آپ دیکھ رہے ہیں کسی جماعت کے اندر شامل نہیں ہے۔ پہلے عمران خان کے کیسز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ارشد شریف شہید کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی، اور اب عمران ریاض خان پر ایک بیہودہ الزام لگایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک عام نگران وزیر کو عہدے سے کیوں فارغ کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ایک بھاولپور یونیورسٹی کے اندر بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ یہ 5500 آڈیوز اور ننگی ویڈیوز کا مبینہ سکینڈل ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بڑا بھیانک جو ہے وہ صورتحال ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو جنسی استحصال ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ فحاشی اور ریانی کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، خاص طور پر جو نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں اور اب جو ایپس آ گئے ہیں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں موبائل عام ہو گیا ہے، اس کے بعد مسلسل جو جنسی کرائم ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ کبھی مدرسوں کے اندر جو بچوں کا جنسی استحصال ہے وہ واقعات سامنے آتے ہیں، پوری قوم اس کی وقتی طور پر مذمت کرتی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے جب کوئی مدرسوں کا معاملہ آتا ہے تو اس کو بڑا اٹھا کر بیان کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن متحرک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح کا یا اس سے خطرناک واقعہ کہیں یونیورسٹی اور کالج میں ہو جائے تو اس پر چپ ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بریک ہوا ہے بہاولپور یونیورسٹی سے، اور یہ مبینہ طور پر 5500 ننگی تصاویر اور ویڈیوز جو ہے وہ لڑکیوں کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چیف سیکیورٹی افسر کے موبائل سے یہ برآمد ہوئی ہیں، مگر اس پر جو پورا میڈیا ہے وہ خاموش ہے۔ اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھایا نہیں گیا۔ تو یہ اصل میں سکینڈل کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ آپ کو علم ہے آج پاکستان کے اندر جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کا بڑا نام ہے، وہاں جتنے نشہ آور چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور منشیات کا چونکہ استعمال بہت عام ہو گیا ہے، لڑکے لڑکیاں کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، سسٹم پاکستان میں ہے کوئی نہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ اسی طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ پروفیسرز، کچھ عام جو باقاعدہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب پورا معاشرہ کرپٹ ہو جائے تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے پروفیسرز کا ایک گروہ یونیورسٹی کے اندر اور باہر فحاشی کی محفلیں سجانے میں ملوث نکلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی گئی فرانزک رپورٹ میں عام انکشافات سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تو اس وقت کوئی نہیں ہے، نگران وزیر اعلیٰ یا قابض وزیر اعلیٰ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات، ممنوع ادویات اور 2 افسران کی گرفتاری کے معاملے پر تحقیقات میں عام انکشافات سامنے آئے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی گئی فرانزک رپورٹ کی کاپی جو ہے وہ حاصل کی ہے میڈیا نے۔ باعتماد ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پروفیسرز کا ایک گروہ ڈرگ پیڈلنگ اور یونیورسٹی کے اندر اور باہر فحاشی کی محفلیں سجانے میں ملوث ہے۔ متعدد طالبات کو زبردستی نشے کی لت لگا کر ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے۔ انکوائری سے پتہ چلا ہے کہ یہ گروہ معصوم طالبات کو بلیک میل کر کے انہیں منشیات کی لت لگاتا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ڈرگ پیڈلنگ میں کرمنل ریکارڈ یافتہ یونیورسٹی کے 11 طلبہ ملوث ہیں۔ قبل ازیں یونیورسٹی کے شعبہ ٹرانسپورٹ کے پوائنٹ انچارج کو گرفتار کر کے کرسٹل آئس برآمد کر لی گئی ہے، اور ملزم الطاف سے کرسٹل آئس بغداد الجدید کیمپس کے قریب برآمد ہوئی، جس کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ تو یہ باقاعدہ پروفیسرز وہ کچھ ملوث ہیں اور باقاعدہ وہاں منشیات کا استعمال ہو رہا ہے۔ پھر لڑکیوں کا جو 5500 ننگی ویڈیوز اور تصاویر، یہ مبینہ طور پر جو ہے وہ نیو نیوز کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دوسری طرف ہم سیاسی خبروں پر آتے ہیں۔ نگران ایک وزیر ہیں، اور آپ دیکھیے
کہ جس انداز کے اندر پچھلے دنوں بتایا گیا، نگران کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، غیر جانبداری سے رہنا اور انتخابات کے لیے سہولت کاری فراہم کرنا، لیکن یہاں تو جگہ بدماش بنے ہوئے ہیں نگران۔ اور یہ توقع تھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کی بڑی تعریف کی اعتزاز حسن نے کہ وہ تو ایک دن بھی نہیں رہے گا، لیکن اس کو لگتا ہے کہ لت پڑ گئی ہے اور پورا جو کنٹرول ہے وہ فضل الرحمان کے جو سمدی گورنر غلام علی ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا کا سنبھالا ہوا ہے۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ نگران ایک اور وزیر ہے، چونکہ پارٹیوں کے اندر یہ تقسیم ہوئی کہ 3 4 بندے ہم نے لینے ہیں اور سب کو اکاموڈیٹ کیا گیا، تو بیسیکلی یہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نگران صرف اس کا ٹائٹل ہے۔ اب وہاں پر جو ایک وزیر صاحب ہیں انہوں نے چونکہ وہاں سیاسی تقریر کی، اس میں فضل الرحمان پرویز کھٹک ان کے خلاف بات کی اور ان کو اب عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ جو کھٹک صاحب ہیں ان کو یہاں ذمہ داری سے ہٹا کر تو یہ ایکشن جو ہے وہ نگران حکومت نے لیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ ہٹا سکتا ہے تو اب ایک اس سے تاثر دینا یہ مقصود ہے کہ ہم بڑے غیر جانبدار ہیں چونکہ الیکشن کمیشن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ان کو ہٹایا گیا ہے اور جس کے اندر یہ عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے میں انہوں نے شرکت کی، جلسے سے خطاب کیا اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے مختلف لوگوں کے حوالے سے برا بلا کہا، یہ شہد کھٹک ان کو اب کابینہ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب ایک بڑا مکروہ کردار ہے اس وقت جو صحافت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہدایات پہ میڈیا چل رہا ہے تو بتایا جاتا ہے بھائی فلاں بندہ جو ہے اس کو آپ نے ٹاک شوز میں لینا ہے۔ فیصل واڈا اس کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے، لیکن پہلے اس نے آپ نے دیکھا تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ کیا، پھر ارشد شریف شہید ان کا جو شہادت کا واقعہ تھا، ان کے جو قتل کرنے والے تھے، جو سہولت کار تھے، ان کے حق میں وہ سامنے آیا۔ جب جے آئی ٹی نے بلایا تو جتنے پریس کانفرنس میں دعوے کیے وہاں پہ کچھ بھی نہیں بیان کیا، ہوائی باتیں کرتا ہے اور بلا لیا جاتا ہے تاکہ عمران خان کے خلاف اور جو ان کا نیریٹو ہے اس کے خلاف بات کی جائے۔ اب عمران ریاض کو آج تقریباً 75 دن ہو گئے ہیں اٹھایا ہوا ہے اور کہاں رکھا ہوا ہے کچھ پتا نہیں ہے، اور ان کو چھوڑا نہیں جا رہا تاکہ میڈیا کے اندر آ کر وہ اپنے جو چینل ہے ان کا یوٹیوب اس سے خائف ہیں، ملینز ویوز ہوتے ہیں، تو کسی طریقے سے اس سے ویوز جو ہے وہ نہیں پڑیں گے تو معاملات کم ہو جائیں گے۔ لیکن فیصل واڈا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سارا جو کچھ عمران ریاض کر رہے ہیں یہ پیسے کی گیم ہے، یہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو بکتا ہے وہ بیچتے ہیں، اس سے انہیں پیسے ملتے ہیں، کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کر رہا، یعنی عمران ریاض پاکستان کی خدمت کو نہیں کر رہا۔ بھائی اگر پیسے کے لیے کر رہا ہے تو آپ یہ بتائیے پھر وہ جلدی جلدی رہا ہو جائے، جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے وہ ان کے حق میں ویڈیوز بنانے کی بات کر دیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی نظریہ فکر نہیں ہے، وہ کسی جگہ کھڑا ہو کر قربانی نہیں دے رہا اور اتنی تکلیف کے اندر اپنی فیملی کو رکھنا، اپنے فالوئنگ کو رکھنا، تو اب یہ بجائے اس کے کہ آپ اپریشیٹ کریں۔ اب جو ارشد شریف ہیں ان کے بعد یہ جس طرح بات کی ہے انہوں نے انتہائی میں سمجھتا ہوں گھٹیا اور بھونڈا قسم کا یہ بات انہوں نے کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کے اندر میں چیئرمین پی ٹی آئی کا جو بیلٹ پیپر ہے اس پر ان کو نہیں دیکھ رہا، یعنی وہ کہتے ہیں 1-2 ہفتوں میں یا دنوں میں عمران خان گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں جو مارکیٹ کے اندر لانچ کیے گئے ہیں یہ ساری الزام تراشی کے لیے اور اپنے جو کرائمز ہیں ان کے کور اپ کے لیے، جس کے اندر فیصل واڈا جو ہے وہ ایک عام جو ہے وہ کردار ہے اس پورے معاملے کا۔ اب جو ہے ایک اور بڑی خبر ہے، ایک تو خبر یہ ہے اس وقت کہ دبئی کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، رپورٹس میڈیا میں آ رہی ہیں اور مریم نواز چونکہ پاکستان پہنچ چکی ہیں تو زرداری کے ساتھ جو ابھی ملاقات ہونے جا رہی ہے یہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض چینلز کا دعویٰ ہے کہ 2 دن کے لیے زرداری صاحب لندن جا سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہے اس کے اندر فضل الرحمان 13واں کھلاڑی ثابت ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو استعمال کیا گیا جلسوں کے لیے، مدرسے کے بچے وہ لے کے آئے یہ ساری چیزیں، لیکن بعد ازاں ٹیشو پیپر کی طرح اب ان کو پھینکا جا رہا ہے۔ اب اس کا وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں سندھ کے اندر۔
सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, आपको इल्म है, मुसलसल काबज है और ऐसे ही है जैसे एक सूबा इस तरह के लोगों को ठेके पर दे दिया गया। अब MQM को रेलेवेंट करने के लिए कुछ हिस्सा कराची और हैदराबाद से दिया जाएगा, लेकिन यहां पर अब ये सारे इत्तेहादी हैं, ये सारे जो है मुल्क की खिदमत करने वाले हैं, लेकिन जो ही इलेक्शन आएंगे इसको आप ड्रामेबाजी कहें या इसको सियासी मुखालफत कहें, तो फजलुर रहमान का सिंध के जो बलूचिस्तान के मुल्हिका इलाके हैं उसमें जैकबाबाद है, शिकारपुर है, सखर है, लाड़काना है जहां पर खालिद महमूद सुमरो थे और अब जो है उनके बेटे हैं। तो ये जो सारे इलाके हैं साथ, यहां पर फजलुर रहमान की जो पार्टी है उनके काफी मदारस भी हैं, असर व रसूख भी है। अब यहां पर ये चाहते हैं कि GDA के साथ और कुछ और जमातें जो सिंध की हैं, कौम परस्त जमातें, उनसे मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद तश्कील दिया जाए। फजलुर रहमान को यह भी गिला है कि पूरी जो गेम है वो जरदारी ने बड़ी होशियारी के साथ वो अपने हाथ में की है और मेरे पास अब क्या आ रहा है, अब गवर्नर तो बना दिया है। तो इस मामले के अंदर जो है वो सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए GDA और JUIF के अंदर गुफ्तगू का आगाज हुआ है। ये GDA की जो लीडरशिप है उससे फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। वफाकी हुकूमत के इदारी मौलाना फजलुर रहमान आइंदा इलेक्शन में सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म हो गए। उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुखालफिन GDA, मिर्जा, आपको इल्म है, और जैन शाह से मुलाकात की है। JUIF की क़यादत चाहती है कि सिंध में PP मुखालफिन से मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए। GDA के रुकन ने मुलाकात से मुतल्लिक ये बताया है कि इसका कोई शेड्यूल नहीं था, बस अचानक ही मुलाकात हो गई है। लेकिन असल मामला वही है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और जरदारी के खिलाफ एक नया इत्तेहाद जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है। ये कहां तक साबित होता है फैसला कुन, लेकिन सबको पता है कि ये एक ही है, ये ड्रामेबाज है। ये लोगों को जो है वो इलेक्शन के वक्त पर बेवकूफ बनाते हैं। चोरी, डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली बैंक अकाउंट, महंगाई, ये सारे मामलों के अंदर आवाम को पीसना, रिश्वत लेकर नौकरियां देना, इन सब धंधों के अंदर ये इनका कोई मेन इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है सीटों पर। जब भी देख खुलने का वक्त आता है तो ये बोटियों पर जरूर लड़ाई करते हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।